پیدا ہوا جی. اس کے بعد بہت سارے سوالات نے اس کے ذہن میں جنم لے لیا. انسان یہ سوچتا ہے اس کی قیمت کیا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی سٹوری پڑھی, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک دفعہ ایک لڑکا نا ایک بزرگ کے پاس چلا گیا. اس نے بزرگ سے جا کے کہا زندگی کی قیمت کیا ہے. بزرگ نے اس کو ایک پتھر دیا اور پتھر دے کے اس کو کہا بازار چلے جاؤ اور اس کی قیمت لگوا کے لے کے آؤ, لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی تمہیں جتنی مرضی قیمت دے دے تم نے اس کو بیچنا نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اس کے اندر سوال جو تھا وہ اس کو تجسس پہ ابھار رہا تھا. اس کو اگر اس کے لیے تھوڑی محنت بھی کرنی پڑتی تو وہ اس کے لیے مشکل بات نہیں تھی. اس نے وہ پتھر لیا, وہ بازار پہ نکلا. بازار میں جب نکلا تو سامنے اس کو سب سے پہلے ایک پھل فروش بیٹھا دکھائی دیا. اس نے جا کے وہ پھل فروش کو دکھایا. اس نے پتھر دیکھا. اس نے کہا پتھر دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے, تم ایسا کرو تم اس کے بدلے مجھ سے 4 درجن سنترے لے لو. اس نے وہ, اب یہ آفر تو اس کے لیے اچھی تھی کیونکہ لڑکے کے لیے بھی وہ پتھر جو تھا شاید اتنا ہی تھا کہ اس کی اہمیت جو ہے وہ صرف اور صرف 4 درجن جو ہے وہ سنترے. لیکن اس نے کہا میں اس کو بیچنا نہیں چاہتا. اس نے وہ پتھر لیا اور تھوڑا آگے گیا تو اس کو ایک سبزی فروش کی دکان نظر آئی. اس نے جا کے وہ پتھر جو تھا وہ سبزی فروش کو دکھایا تو اس نے کہا تم ایسا کرو اس کے بدلے مجھ سے 5 کلو گوبھی لے لو, آلو لے لو. ظاہر سی بات ہے وہ جو سمجھ رہا تھا اس کے مطابق اس نے یہ بات کر دی. تو اس نے کہا نہیں میں اس کو بیچنا نہیں چاہتا. اس کے بعد وہ آگے گیا ایک سونار کی دکان پہ. سونار نے جب اس پتھر کو دیکھا تو وہ دیکھ کے بڑا خوش ہوا. اس نے کہا میں تمہیں آفر کرتا ہوں تم اس کے بدلے مجھ سے 50 لاکھ روپیہ لے لو. اس نے کہا نہیں میں اس کو بیچنا نہیں چاہتا. اس نے کہا ایسا کرتا ہوں میں ڈائمنڈ کے 2 قیمتی ہار تمہیں دے دیتا ہوں. اس نے کہا نہیں میں نہیں اس کو بیچنا چاہتا. وہ چلا گیا. آگے اس نے دیکھا ایک انٹیکس کی دکان تھی, پریشیس چیزوں کی, بہت بڑی قیمتی چیزوں کی دکان تھی. وہ اس دکان کے اندر داخل ہوا. اس نے جا کے وہ جو وہاں پہ جو بیٹھا ہوا شخص تھا جو مالک تھا اس کو جا کے اس نے دکھایا کہ جناب یہ پتھر ہے. اس نے جب پتھر دیکھا تو اس نے پتھر کو سامنے رکھ لیا اور کھڑا ہو گیا اور کافی دیر تک پتھر کو دیکھتا رہا. اور اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر میں پوری دنیا بھی بیچ دوں تو میں اس پتھر کی قیمت ادا نہیں کر سکتا, یہ اتنا زیادہ قیمتی ہے. کیا تم اس بیچنا چاہو گے؟ اس نے کہا نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ میں اسے بیچوں گا نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے وہ پتھر لیا لے کے وہ اس شخص کے پاس چلا گیا جس نے اسے بھیجا تھا کہ جاؤ اس پتھر کی قیمت لگوا کے لے کے آؤ. اس پتھر وہ جو لڑکا تھا وہ اس بزرگ کے پاس آیا. بزرگ سے اس نے آ کے کہا کہ جی سبزی والے نے یہ کہا, پھل فروش نے یہ کہا اور سونار نے یہ کہا اور جو پریشیس چیزیں بیچنے والا تھا, قیمتی چیزیں بیچنے والا تھا, اس نے یہ کہا. اس نے اس کو بات سمجھائی. اس نے کہا بیٹا بالکل اسی طریقے سے بات ہے انسان کی زندگی میں کہ ہم اپنی قیمت لگواتے رہتے ہیں لیکن ہم پرائس لیس ہوتے ہیں, ہماری کوئی قیمت نہیں ہوتی, ہمارا کوئی نعمل بدل نہیں ہوتا. اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جو لوگ ہماری زندگی میں قیمت لگاتے ہیں ٹھیک ہے انہیں خود اس بات کا پتہ نہیں ہوتا. تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ زندگی جو ہے وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے اور آپ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. جیسے آپ سورج اور چاند دونوں کو دیکھتے ہیں. سورج اپنے وقت پہ آتا ہے, اپنی روشنی دیتا ہے اور چلا جاتا ہے. چاند اپنے وقت پہ آتا ہے, اپنی روشنی دیتا ہے اور چلا جاتا ہے. سورج کی اپنی اہمیت ہے اور چاند کی اپنی اہمیت ہے. اسی طریقے سے ہر انسان کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. جیسے دیوار کے اندر لگی ہوئی ہر اینٹ کی ایک اہمیت ہوتی ہے, اسی طریقے سے معاشرے کے اندر آپ کی بھی اہمیت ہوتی ہے. اپنی کبھی قیمت نہ لگوانے کی کوشش کریں اور خود کو کبھی یہ نہ سمجھیں کہ میں اتنے میں بک جاؤں گا. آپ جو ہے وہ بہت قیمتی ہیں, آپ پرائس لیس ہیں اور آپ کا کوئی بھی نعمل بدل نہیں ہے.